اگر آپ مرد کو سزا دینا چاہتے ہیں تو کیسے دی جائے؟ ناظرین، اکثر رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یا پارٹنر کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور بیوی سوچتی ہے کہ اب میں بھی جواب دوں، اپنی ناراضگی دکھاؤں یا اس کے احساس دلاؤں کہ اس کا رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے ناراض ہیں یا ان کی کسی بات پر ہلکی سی سزا دینا چاہتی ہیں تو پھر کیا؟ وہ کون سے طریقے ہیں جو رشتے کو بگاڑنے کی بجائے اور مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ آپ کی بات بھی ان کے دل تک پہنچے؟ اس کے لیے جذباتی رد عمل کی بجائے تھوڑی حکمت اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے وقتی طور پر تھوڑی خاموشی اختیار کریں۔ یہ خاموشی ضد یا انا کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو سوچنے کا وقت دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ جب عورت فوراً جواب دینا چھوڑ دیتی ہے تو مرد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک محدود وقت کے لیے ہونی چاہیے تاکہ میسج واضح ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ سچویشن پر بات کریں، شخصیت پر حملہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو برا لگا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو وقت نہیں دیا تو براہ راست یہ نہ کہیں آپ ہمیشہ لاپرواہ ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ مجھے اس وقت آپ کی ضرورت تھی، مجھے کمی محسوس ہوئی۔ اس طرح وہ دفاعی ہونے کے بجائے، ڈیفینسو موڈ کے بجائے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ خود کو تھوڑا بیک فٹ پہ لے جائیں۔ اگر وہ آپ کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں تو فوراً اس کے پیچھے نہ جائیں بلکہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو جائیں۔ جب آپ اپنی توجہ اپنی ذات اور اپنے کاموں پر فوکس کرتے ہیں نا تو اس کا دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود آپ کی کمی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں چیلنج کریں۔ کبھی کبھی مردوں کو یہ پسند آتا ہے کہ بیوی ان کو اعتماد دے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یا آپ نے اس معاملے کو کتنی بار اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ یہ ان کے اندر ایک مثبت مقابلے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ خود کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچواں اصول جو ہے، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ بعض اوقات ہم ناراضگی میں زیادہ سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور دل ہی دل میں منفی جذبات جمع کر لیتے ہیں، اور یہ رشتے کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ وقتی ناراضگی کے بعد دل ہلکا کریں، گفتگو کو دوبارہ شروع کریں اور اپنے پارٹنرز کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی ناراضگی کا مقصد یہ تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ وہ آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیں۔ یوں آپ حکمت کے ساتھ اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے تو نہ صرف آپ کا پیغام زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچے گا بلکہ آپ کا رشتہ مزید مضبوط بھی ہوگا۔ اصل طاقت اسی میں ہے کہ آپ اپنی خاموشی، اپنی گفتگو، اپنی توجہ کو صحیح وقت پر اور صحیح ڈائریکشن پر صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔